میں معاملات کو درست رکھتا ہے۔ امام یوسف بن بساط رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی جوان، جب کوئی آدمی عبادت کی طرف آتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، دین میں لگ جاتا ہے، مسجد سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اس کی غذا چیک کرو، اس کی خوراک چیک کرو، اس کا کاروبار چیک کرو، اس کے معاملات چیک کرو، اس کا لین دین چیک کرو۔ تو چیلے پھیل جاتے ہیں اس کی چیکنگ کے لیے، اور واپس آگے بتاتے ہیں یہ کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں کرتا، یہ سب کھا جاتا ہے، یہ تو لون کھا جاتا ہے، لوٹری کھا جاتا ہے، انشورنس کھا جاتا ہے، انٹرسٹ کھا جاتا ہے، جوئے کا کھا جاتا ہے، سٹے کا کھا جاتا ہے، دھوکے کا کھا جاتا ہے، جھوٹ کا کھا جاتا ہے، مسجد کا کھا جاتا ہے، مدرسے کا کھا جاتا ہے، 11ویں کا دودھ پی جاتا ہے، محرم کی وہ شربت پی جاتا ہے، یہ تو محرم کا کھچڑا نہیں چھوڑتا، یہ تو 11ویں کی کھیر نہیں چھوڑتا، یہ 11ویں کے نام پہ بنا ہوا بکرا نہیں چھوڑتا، یہ تو میرا جی کے نام کٹا ہوا بکرا کھا جاتا ہے، یہ تو گوگے دادے کے نام پہ لگی ہوئی شیرینی کھا جاتا ہے، یہ تو سکرو دادا کے دربار پہ کٹا ہوا بکرا نہیں چھوڑتا، یہ باڑمیر میں قاسم فقیر کی دربار پہ کٹا ہوا بکرا نہیں چھوڑتا، یہ تو جو ہے میرا جی کے نام کا نہیں چھوڑتا، یہ جو پیرانے پیر کا نام کا نہیں چھوڑتا، یہ سارا چاٹ کر جاتا ہے۔ نماز تو خوب پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تسبیح پھیرتا ہے، لیکن گرو کہتا ہے وہ چیلو بے فکر رہو، بے فکر رہو، اس سے لگا رہنے دو، عبادت کرنے دو، اس سے عبادت کرنے دو، اشراق پڑھنے دو، تہجد پڑھنے دو، اس سے جو ہے تعلیم کرنے دو، تبلیغ کرنے دو، تدریس کرنے دو، تقریر کرنے دو، تسبیح پھیرنے دو، لیکن کر کر کے تھک جائے گا۔ ان کے ہی نبی نے فرمایا ہے لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی پاک بالکل روایت ہے، ابو بکر صدیق سے روایت ہے، اس سے بڑا اسماء الرجال والے راوی کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا جسد الغذی بالحرام، جو جسم حرام سے پرورش پائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو معاملات کتنے